حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا۔ نفس چاہتا رہا اور آپ نفس کی مخالفت فرماتے رہے کہ میں اپنے نفس کا کہنا ہرگز نہ مانوں گا۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا کہ میں اولاً تو 2 رکعات نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرے ساتھ موافقت کرے اور میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ آپ نے 2 رکعات ادا کی اور ان 2 رکعات نفل نمازوں میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ آپ کے دل نے اس امر میں آپ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی۔ آپ نے دوسرے روز یعنی عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا۔ نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال کی خواہش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ آپ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا، لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا دسترخوان اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے اپنے لیے رات کو تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ رات کو خواب میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری یہ پیغام رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں یا رسول اللہ، میں فرما بردار ہوں یا رسول اللہ، میں اس لذیذ کھانے کو ضرور کھاؤں گا۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی زبردست اور عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن باوجود اتنی بڑی شان ہونے کے ہمارے لیے آپ کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ اپنے ایک رباعی میں ارشاد فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان
محفوظ کر لے کر گیا، میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے! اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام کے سردار اور اس قدر تواضع و انکساری، یہ سب کچھ دراصل ہمارے درس کے لیے ہے اور ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک اور ولی حضرت سیدنا شیخ نجم الدین متوکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اور یہ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں۔ ان کا لقب متوکل ہے، یعنی 70 برس شہر میں رہے مگر کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود ان کے عیال و اطفال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے، اور یہ اپنے مولا کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آج کون سا دن ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ سکہ کتنی مالیت کا ہے۔ ایک دفعہ عید کے دن آپ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے۔ اتفاق سے اس روز آپ کے گھر میں خود کھانے اور پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ بالآخر بالائے خانہ پر جا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور اپنے دل میں یہ کہتے تھے، یا اللہ، آج عید کا دن ہے اور میرے بچے اور مہمان بھوکے ہیں۔ اس طرح دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک شخص چھت پر آ گیا اور اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہا، اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلیٰ میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم ایسے خیال میں مشغول ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ خوب جانتا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے یہ خیال نہیں کیا بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے اس خیال کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے آپ کی ملاقات کے لیے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکلی یعنی توکل کرنے والا آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے انکساراً فرمایا کہ بھائی، میں تو نجیب الدین متوکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ولیوں کی عید کس قدر سادہ ہوا کرتی ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور دوستوں کی ضروریات کو ان کے مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب اس کے کرم کے کرشمے ہیں، جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ضرورت بالکل اچانک کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا حاضر ہو جانا یہ بہت سرائے بزرگوں کی کرامت کے طور پر واقع میں آیا ہے۔ چنانچہ شرح عقائد میں جہاں کرامت کے چند مثالوں کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ بوقت ضرورت کھانے پانی کا حاصل ہو جانا یہ بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ایک سخی کی عید کی حکایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ سیدنا ابو عمر عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الفطر کی شب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر آیا
تو دیکھا کہ میرا ہمسایہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کل عید ہے لیکن میرے گھر میں خاک اڑ رہی ہے اور خرچ کے لیے ایک پیسہ تک نہیں، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت و آبرو کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ میں نے عید کے مصارف کے لیے 25 درہم جمع کر رکھے تھے۔ فوراً ہی اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں ہمسایہ نہایت غریب ہے، اس کے پاس عید کے دن خرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ تک نہیں، اگر تمہاری رائے ہو تو جو 25 درہم ہم نے عید کے مصارف کے لیے رکھ چھوڑے ہیں وہ ہمسایہ کو دے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ نیک بیوی نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہ سب درہم اپنے ہمسایہ کے حوالے کر دیے اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازے پر پھر کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان مکان میں داخل ہو کر میرے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے کہا خدا کے بندے تجھے کیا ہوا ہے اور تو کون ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا میں آپ کے والد کا غلام ہوں، عرصہ ہوا بھاگ گیا تھا، اب مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاحق ہوئی۔ یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما کر مجھے ممنوع فرمائیں، آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام۔ میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی شان دیکھو، میں نے ابھی درہم کے دیے تھے اور اللہ رب العزت نے درہم کے بدلے میں ہمیں دینار عطا فرما دیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے 25 درہم دینے والے کو آن کی آن میں 25 دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ اور بزرگان دین کا اعصار بھی خوب تھا کہ وہ اپنی آسائشوں کو دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام ایک عالمگیر ہمدردی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، آپ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں رہا۔ ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غربا و مساکین اور یتیموں کی طرف نظر خاص رکھتے اور ہر طرح ان کی دلجوئی فرمایا کرتے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔